بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. اس چینل کا فارمیٹ ابھی تک آپ مجھے امید ہے سمجھ چکے ہوں گے. وائس میسیج کے ذریعے واٹس ایپ پر سوالات بھیجے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ہماری ڈسکرپشن باکس میں انسٹاگرام اور وہ چینل جس پر ہم خطبات حرم اور علماء کرام کی مفصل کمپلیٹ تقاریر اپلوڈ کرتے ہیں ان سے بھی جڑ جائیے. اور یہ چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام امارہ ہے. میں آپ کے نور ٹی وی جدہ چینل سے بہت متاثر ہوں, بہت پسند کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت سیکھنے کا موقع ملا ہے اس سے. ابھی جو ریسنٹلی آپ نے ویڈیو ڈالی ہے بہشتی زیور کتاب پر, مجھے اس کے حوالے سے آپ سے کہنا تھا کہ آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں بہت سارے لوگوں کی اس پہ تبصرہ کر کے. بہت سے لوگوں کو میں نے اس کے بارے میں بات کرتے اور اسے پڑھتے دیکھا ہے, لیکن جو اس کتاب کے حوالے سے آپ نے تبصرہ کیا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا. بہت زیادہ معلومات ملی اس سے. آپ نے اس گفتگو میں جو آپ فضائل اعمال کتاب کا بھی ذکر کیا ہے, پلیز اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ وہ کیسی کتاب ہے. بہت سے لوگ اس کتاب کو بھی پڑھتے ہیں تو, اور کتابوں پر جو آپ کے بلکہ اور کتابوں کے حوالے سے بھی اپنے تبصرے کو ایڈ کریں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں. کتابوں پر تبصرے, ان کی اشاعت, ان کی اوتھینٹسٹی, کہ وہ تاکہ ہمیں پتہ چلے, ہم بھی حقیقت کو مزید جانتے رہیں. پلیز اس سلسلے کو جاری رکھیے گا. اور آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز جیسے ہی آپ کو اپنی مصروفیت میں سے وقت ملے فضائل اعمال کتاب کے بارے میں اور مزید کتابوں کے بارے میں ہمارے علم میں اضافہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے اس عمل سے بہت راضی ہو. آمین. آپ سے بھی راضی ہو. آپ سے بھی اللہ راضی ہو. ہمارا صاحبہ امریکہ سے بہت شکریہ. ہمیشہ آپ جب گفتگو فرماتی ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, اور نور ٹی وی چینل پر آپ کا ہمیشہ خیر مقدم ہے. بہت اہم سوال ہے, اور اس لیے اہم ہے کیونکہ جس کتاب پر تبصرہ طلب کیا گیا ہے یہ وہ کتاب ہے جو مشہور زمانہ کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جسے میں نے تقریباً 10 سال اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ پڑھا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا بھی جا چکا ہے اور کرنا بھی ہے. آج آپ کی خدمت میں اس مختصر سی ویڈیو میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ صرف کتاب کے حوالے سے. اور مجھے حسب معمول میں یہ بات آپ لوگوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اختلاف کا حق آپ کو بھی حق حاصل ہے اور ہمارے ویورز کو, بلکہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے. یقینی بات ہے جس طریقے سے ہمارا صاحبہ نے فرمایا کہ بہشتی زیور کی گفتگو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں. سلسلے میں اتنا عرض کروں کہ یہ بہت ہی مشہور زمانہ کتاب ہے, اور اس کو لکھنے والے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب, اور اسے مختلف ہندوستان کے اداروں نے شائع کیا ہے. یہ میرے پاس لاہور کی بھی موجود ہے اور سہارنپور سے. اس کا نام پہلے کسی زمانے میں تبلیغی نصاب بھی ہوا کرتا تھا, پھر اسے مولانا زکریا اور تبلیغی جماعت والوں نے اس کو فضائل اعمال کے نام سے چھاپنا شروع کر دیا. مولانا زکریا کی بہت ساری کتابیں ہیں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی کتابوں کا اور دوسرے علماء کی کتابوں پر تبصرہ جاری اور ساری رہے تو انشاءاللہ تعالی میں اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا کہ میری وجہ سے اگر کتابوں کی حقانیت تک ہم پہنچ جائیں تو یہ بہت بڑا کارنامہ اس نور ٹی وی چینل کا میں سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کے موازین حسنات میں شمار فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اسے بس ہمیں قبول فرما لے ہماری اس کاوش کو. ایک چیز اور عرض کروں کہ فضائل اعمال
یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو تبلیغی جماعت کا ہر فرد پڑھتا ہے، اور تبلیغی جماعت جہاں جہاں جاتی ہے صرف عرب ممالک کو چھوڑ کر، کیونکہ عرب ممالک میں تو فضائل اعمال پر پابندی ہے، اور یہاں جو جماعتیں گھومتی ہیں وہ ان کے پاس ریاض الصالحین ہوتی ہے اور وہ ریاض الصالحین کا درس دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو کتاب ہے فضائل اعمال، اس کتاب کو میں نے مختلف مکتبوں سے حاصل کیا ہے، اور اس کتاب کے اندر آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ شرک اور بدعات تک کے مسائل کو فروغ دیے گئے ہیں، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر۔ شرک کی دعوت بھی اسی کتاب میں آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہوں کہ شرک سے ہم توبہ کر لیں، اور آپ اگر چاہتے ہوں کہ وہ واقعات جن کا قرآن اور احادیث سے کوئی میل نہیں کھاتا انہیں چھوڑنا چاہتے ہوں، تو اللہ کے لیے تعصب نہ کیجئے اور اس ویڈیو کو کم از کم مکمل دیکھ لیجئے، خندہ پیشانی سے تھوڑی سی ٹھنڈا مزاج کر کے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص پر یہ گراں گزرے، کیونکہ بہت سی وہ کتابیں جن میں مولانا زکریا کی کتابیں ہوں، یا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتابیں ہوں، یا رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتابیں ہوں، ان کتابوں میں ہم نے خوب پڑھا ہے، اور یہ کتاب تو مجھے کہ میں اگر یہ کہوں کہ کئی چیپٹر تو مجھے اس کے حفظ یاد ہیں، جیسے فضائل درود کے واقعات مجھے حفظ یاد ہیں۔ بہرحال اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، چونکہ اس کتاب کے بارے میں ہمیں بغیر کسی تمہید کے اپروچ کرنی ہے، میرے سامنے ہے یہ فضائل نماز، فضائل اعمال، اور یہ ہے فضائل نصاب۔ اس فضائل اعمال اور تبلیغ نصاب میں یوں تو لاتعداد چیزیں ایسی ہیں جو قرآن اور سنت سے مطابقت نہیں رکھتی، لیکن چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس امید پر کہ اللہ رب العالمین اس کاوش کو لوگوں کی آنکھوں سے جو تعصب کی اینک ہے اس کو اتارنے اور قرآن و سنت سے قریب کرنے کی یہ وجہ بن جائے۔ کہیے آمین یا رب العالمین۔ مولانا زکریا اس کتاب میں فضائل نماز میں لکھتے ہیں کہ ایک سید صاحب کا قصہ ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھا کرتے تھے اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طریقے سے حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک اور بات اسی صفحہ نمبر 347 پر فضائل نماز میں لکھی گئی ہے کہ ابو سنان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا۔ دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھ سے کہا چپ ہو جاؤ۔ جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی سے دریافت کیا کہ یہ ثابت صاحب اس مرتبے کو کیسے پہنچے ہیں۔ بہرحال یہ وہ واقعات ہیں جن پر اگر آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہوں تو کر سکتے ہیں، لیکن میں اگر کروں گا تو شاید بہت سے لوگوں کو گراں گزرے کہ قبر میں جن لوگ کو دفن کیا ایک اینٹ اگر گر گئی تو اسے صحیح کرنے کے لیے مولانا نے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ قبر کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فضائل نماز میں ہی یہ بھی لکھا ہے کہ سعید بن المسیب کے متعلق لکھا ہے کہ 50 برس تک عشاء اور صبح ایک ہی وضو سے پڑھی، اور حضرت امام اعظم کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیز نقل کی گئی ہے کہ 50 برس عشاء اور صبح ایک ہی وضو سے پڑھی، اور یہ اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔ اس میں ایک اہم مسئلہ جس کا تعلق عقیدے سے ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد ایک وہ مسئلہ جو کہ آپ کے ہوش اڑا دے گا اور جہاں شرک کی دعوت کھلے طور پر نظر آئے گی آپ کو، اگر نہیں آئی تو پھر آپ کو اور ہمیں اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں فضائل ذکر میں صفحہ نمبر 468، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو کتاب ہو اس میں بھی 468 پر ہی یہ مسئلہ درج ہو، آگے پیچھے ہوتا ہے، کہیں 700 نمبر ہیں کہیں 600 نمبر ہیں، کیونکہ ہر مکتبہ اپنے حساب سے اسے شائع کرتا ہے۔
شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میرے ساتھ غور سے سنیے گا۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی ایک 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہو جاتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ گویا کہ ان صاحب کو دعوت میں ہی اپنی والدہ کی کیفیت کا اندازہ ہو گیا کہ وہ جل رہی ہیں جہنم میں۔ یہ غیبی امور ہیں، جہنم میں کون جا رہا ہے، جنت میں کون جا رہا ہے، یہاں سب کچھ پتہ چل رہا ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں۔ انہوں نے صرف خیال تصور اپنے دماغ میں بٹھایا کہ ایک نصاب لا الہ الا اللہ کا کلمے کا ان کی والدہ کو بخش دوں، جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو انہوں نے جمع کیے تھے، ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے، اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل ہی میں چپکے ہی سے بخشا تھا۔ ایک مرتبہ اور اس کو پلیز غور سے سن لیجئے گا۔ یہ فرماتے ہیں قرطبی صاحب کہ میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا، چپکے سے دل میں بخشا تھا، اور میرے اس پڑھنے کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی۔ یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، جو میں نے اپنے کلمے کا نصاب جو رکھا ہوا تھا پڑھ کے اسے اس کی والدہ کو بخشا تھا۔ مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا، چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے، چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے۔ اس بچے کو فوراً ہی پتہ چل گیا کہ اس کی ماں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل ہو گئی ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، اور دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا بھی دل کو یقین آ گیا کہ یہ غیب کا علم اس کو ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے، ایک تو یہ کہ کوئی یہ بتائے کہ اس بچے کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کی ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ نمبر 1 یہ تو غیب کا علم ہے نا۔ دوسری یہ کہ قرطبی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دل میں یہ ٹرانزیکشن اپروو کی، اور as soon as I approved my transaction 70,000 کلمہ میں نے اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر اس کی ماں کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا، تو اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان معاملہ تھا، تو گویا کہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن وہ جو صاحب کشف بچہ تھا، وہ ہونہار بچہ جسے غیب کا علم تھا، وہ چچا کی اس ٹرانزیکشن پر اس کو صرف اطلاع ہی نہیں ہوئی، وہ مسکرا بھی اٹھا، چچا کا شکریہ بھی ادا کیا، اور چچا سے کہا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے میری ماں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب آپ دل تھام کے بیٹھیے، کیونکہ اس کتاب میں آپ کو بڑی حیرت ہوگی جان کر، جو ابن عربی صوفیوں کے اکابر اس آدمی کو جس کے مشرک ہونے میں، جس کے منحرف ہونے میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں، اسے مولانا زکریا اپنی کتاب میں شیخ الاکبر کے نام سے ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ابن عربی جو کہ آج کل ارطغرل میں دکھایا جا رہا ہے نا، وہ بابا اس کتاب میں متعدد مرتبہ آپ کو مل جائیں گے۔ اب میں یہاں فضائل درود کے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی تو حضرت آدم نے ان پر ہاتھ بڑھانا چاہا۔
اما حوا کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بے چین ہو گئے، گویا کہ ان پر ہاتھ بڑھانا چاہا۔ ملائکہ نے کہا صبر کرو جب تک نکاح نہ ہو جائے اور مہر ادا نہ کرو۔ انہوں نے پوچھا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود بھیجنا۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے والد محترم جو ابو البشر ہیں، ابو الانبیاء ہیں، ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اب جب حوا کو دیکھا تو ہاتھ بڑھانا چاہا۔ اعوذ باللہ۔ بہرحال میں کیا فیصلہ اس پر کوئی تبصرہ کروں؟ اس پر تبصرے سے ایک عورت کے بارے میں بھی لکھا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مر گئی تھی اور اس کا منہ کالا بھی ہو گیا تھا اور اس کا پیٹ پھول گیا تھا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بہت سخت گناہ اس عورت نے کیا ہے۔ یہ بھی فضائل درود میں صفحہ نمبر 138 پر لکھا ہے، پیج ڈفر ہوں گے، ہو سکتا ہے جو کتاب آپ کے پاس ہو اس میں الگ پیجز ہوں، تو اس میں لکھا ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس عورت نے یہ جو مری ہے اس کا کوئی بہت بڑا جرم رہا ہوگا، منہ بھی کالا ہو گیا ہے، پیٹ بھی موٹا ہو گیا ہے۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگا دیا تھا۔ میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تہامہ حجاز سے ایک خبر آیا، اس سے ایک آدمی بادلوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا۔ اس کی ماں کا چہرہ روشن ہو گیا۔ پتہ نہیں کون آدمی ہوگا جس نے اس کی ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہوگا، اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ تو ماں جو تھی اس کی خاتون، اس کے پیٹ پر بھی ہاتھ پھیرا، ورم جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد ہوں، میں تیرا نبی محمد ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں میں سفر کر کے اس عورت کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کا کالا چہرہ سفید ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے، اور پھر یہی نہیں اس کے پیٹ پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اب وہ نبی جو عورت کے ہاتھ اگر بیعت کے لیے اس کی طرف بڑھیں تو منع فرما دے، وہ اس نبی کے بارے میں کیا عرض کروں؟ اس واقعے پر آپ ہی اگر تبصرہ کریں گے تو عنایت ہوگی۔ ایک اور واقعہ ہے جو شیخ احمد رفاعی کے بارے میں انہوں نے نقل کیا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ شیخ احمد رفاعی اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ صفحہ 151 میں یہ سن 555 ہجری کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب سن 555 ہجری میں وہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے قریب کھڑے ہو کر 2 شعر پڑھے تو دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ دست مبارک باہر نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک آدمی جاتا ہے قبر رسول پر اور وہاں جا کر 2 شعر پڑھتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ دست مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے باہر نکلا اور لوگوں نے اس کو دیکھا بھی۔ یہی واقعہ انہوں نے کہا اس ناکارہ کے رسالہ فضائل حج کے حکایات زیارت مدینہ میں بھی اس واقعے کو مفصل نقل کیا ہے، اور یہ جو مفصل نقل کیا ہے فضائل حج میں مولانا نے ذکر کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فضائل حج اگر آپ نے نہیں سنا تو براہ کرم اس کی بھی چند باتیں سن لیجئے۔ ابھی تو آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے ہاتھ نکلا تھا، یہاں فضائل حج میں اللہ رب العالمین کا ہاتھ نکلا ہے بیت اللہ سے، یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ لیکن اس سے پہلے سید احمد رفاعی کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں ہیں۔ ان کا قصہ مشہور ہے کہ سن 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو یہ 2 شعر پڑھے، اور وہ شعر کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ فی حالت البعد، دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا اور میری نائب بن کر آستانہ مبارک چوما کرتی تھی وہ روح۔ اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے کیونکہ خود تشریف لے گئے ہیں وہاں پر، اپنا دست مبارک عطا کیجئے تاکہ میں اسے
ہونٹ اس کو چوم سکوں، میرے ہونٹ اس کو چوم سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ قبر میں احمد رفاعی کی گفتگو سن رہے تھے، اور یہ سننے کے بعد انہوں نے پھر اس قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا، یہ گفتگو سنی، اور قبر اثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باہر نکلا۔ مولانا زکریا لکھتے ہیں کہ اور انہوں نے اس کو چوما، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت کی، جن میں حضور وغیرہ وغیرہ۔ ان واقعات کو بیان کر کے سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ باقاعدہ طور پر ایشو کیا ہے کہ جو اس طرح کے عقیدے رکھتا ہو نبی کے بارے میں اور بدعقیدگیوں پر ملوث اس طرح کے عقیدے ہوں، اس کے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ آپ ضرور دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور جو میں نے بتایا کہ قبر رسول سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلا، اب بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کے گھر سے اگر کسی کا ہاتھ نکل سکتا ہے تو میں کیا کہوں۔ آپ اس واقعے کو سن کر ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ کس کا ہاتھ نکلا ہے۔ کہتے ہیں فضائل حج میں صفحہ نمبر 732 پر، صفحات ڈفر کریں گے I'm sure، ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اجمی شخص طواف کر رہا تھا، نیک دیندار آدمی تھا۔ طواف کرتے ہوئے ایک شخص خوبصورت عورت کی پازیب کی آواز جو طواف کر رہی تھی اس کے کان میں پڑی۔ یہ صاحب طواف کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک عورت بھی طواف کر رہی ہے، جیسے کہ عام طور پر کرتی ہیں خواتین بھی، اور اس کی پازیب کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ کہتے ہیں کہ اس کے کان میں پڑی، یہ شخص اس عورت کو گھورنے لگا۔ رکن یمانی سے جب یہ مولانا رکن یمانی پر پہنچے ہوں گے تو کہتے ہیں کہ رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس نے اس زور سے اس کے تھپڑ مارا کہ آنکھ نکل گئی، اور بیت اللہ شریف کی دیوار سے ایک آواز آئی کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو دیکھتا ہے، یہ تھپڑ اس نظر کے بدلے ہے، اور اگر آئندہ کوئی اور حرکت کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ہاتھ نکل رہا ہے تو کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بیت اللہ سے آواز آ رہی ہے، بیت اللہ سے تھپڑ نکل رہا ہے، اور اس صیغے کے ساتھ کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ کس کا گھر ہے؟ ہم کہہ رہے بار بار یہ بیت اللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ آپ درست سمجھے ہیں، تو آواز بھی گویا کہ اللہ ہی کی آئی ہوگی، ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک۔ ایک اور واقعہ لکھتے ہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ خضر علیہ السلام یہ وہ واقعہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا جو ارطغرل میں ہے، جب سلیمان جو ارطغرل کے والد ہیں اپنے قافلے کو لے کر اپنے قافلے کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اپنے خیموں کی طرف روانہ ہو رہے تھے جہاں سے ان کو خیمہ بدر کر دیا گیا تھا، قبیلہ بدر کر دیا گیا تھا، تو جب وہ سین میں نے دیکھا، میرے بچوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں یہ بدعقیدگی کی یہاں پر انتہا ہے۔ سلیمان شاہ بیک گراؤنڈ سے یہ آواز آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ صرف حضرت علی ہی نہیں ہیں بلکہ خضر علیہ السلام بھی سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ان بزرگوں کا پایا جاتا ہے صوفیہ کا کہ خضر علیہ السلام بھی زندہ ہیں اور وہ تو ان کی مدد کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ بیان کیا ہے؟ واقعات میں فضائل حج میں کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ حضرت خضر علیہ السلام سے اپنی ملاقات کا بہت طویل قصہ نقل کرتے ہیں۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھتا ہوں اور طلوع آفتاب تک حتیم میں رکن شامی کے قریب بیٹھتا ہوں، اور ظہر کی نماز مدینہ طیبہ میں پڑھتا ہوں، اور عصر کی بیت المقدس میں، اور مغرب کی طور سینا پر، اور عشاء کی سد سکندری پر۔
یہ مولانا زکریا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ باقاعدہ اپنی نمازیں، خضر علیہ السلام کی کیا بات بتا رہے ہیں، میں اللہ گواہ ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ایک صوفی صاحب نے میرے گھر پہ دہلی میں بیٹھ کر مجھ سے کہا کہ میں جب ایسے اکابر سے ملا ہوں جو کہ دیوبند سے نماز پڑھنے کے لیے، یا ہندوستان سے، آپ نے بھی سنا ہوگا، آئی ایم شیور آپ نے سنا ہوگا، اور نہیں سنا ہے تو سن لیجئے، اپنے ملکوں سے وہ نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، ظہر وہاں پڑھیں گے، پڑھ کر واپس آ جائیں گے، عصر وہاں پڑھیں گے، پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ ایک بچے کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے جب پیر اٹھایا تو دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ان کے پیچھے کوئی بچہ ہے، تو پوچھا کہ تم کیسے آ گئے؟ کہا جناب میں آپ کے قدموں پر قدم رکھتا ہوا چلا آ رہا تھا، آپ نے جب نماز کے لیے قدم بڑھایا میں نے بھی آپ کی قدم پر قدم رکھ دیا۔ تو زمین طیل ارض اس کو بولتے ہیں، زمین سکڑ جاتی ہے ان بزرگوں کے لیے، اور یہ جب قدم دوسری جانب رکھتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر انہیں صوفی صاحب نے کہا کہ جب میں نماز پڑھ لوں گا تو پھر ویسے ہی کرنا اگر گھر جاؤ گے، اگر گھر جانا ہے، نہیں تو پھر راستہ بھٹک جاؤ گے۔ بہرحال یہ لوگ وہ ہے جو کہ کسی ویزے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کرونا وائرس ٹیسٹ سے بھی ان کو اجازت ہے کہ بغیر ٹیسٹ کرائے یہ اپنے ملکوں سے دوسرے ملکوں میں گھوم سکیں۔ ایک اور بدعقیدگی یہاں پر موجود ہے، اور اس ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کو، یہ شرک ہے جس کی دعوت یہاں فضائل حج میں بیان کی جا رہی ہے، اور یہ شرک، اس کی دلیل آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز بھی سنواؤں گا۔ وہی بات جو مولانا زکریا نے یہاں پر لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں لکھا ہے، اور اس سے حضرت قدس سرہ نے زبدہ میں نقل کیا ہے، اسلام کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سلام کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ جائے تو سلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے اور شفاعت چاہے، اور یہ الفاظ کہے، یا رسول اللہ اسألک الشفاعہ واتوسل بک الی اللہ فی ان اموت مسلما علی ملتک و سنتک، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ کس سے مخاطب ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ شفاعت طلب کی جا رہی ہے، شفاعت طلب کی جا رہی ہے، اور آپ کے وسیلے سے اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ میری موت آپ کے دین اور آپ کی سنت پر ہو۔ یہاں اگر شفاعت کہا گیا ہے تب بھی غلط ہے، اور شفاعت کہا گیا ہے تب بھی غلط ہے، حالانکہ اس میں لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ اسألک الشفاعہ واتوسل بک الی اللہ۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی بزرگ سے مرنے کے بعد کسی چیز کو طلب کرنا، اس کے بارے میں مفتی مملکت سعودی عرب سے سوال کیا گیا، وہ ذرا سن لیجیے۔ کوئی بات اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں شفاعت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر کوئی شفاعت طلب کرتا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انتقال کے بعد جب کہ آپ دفن ہوں، اور مولانا زکریا بھی یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی مدینہ جائے تو وہاں جا کر قبر رسول کے پاس کھڑا ہو کر شفاعت قبر سے طلب کرے، امر لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، اور سن لیجئے، اور شرک اکبر ہے جو دین کے اہم ترین مسائل ہیں، ان مسائل میں سے اس مسئلے کو کہ مردوں سے آپ حاجت کو طلب کریں، یہ شرک اکبر ہے۔ آپ کسی بھی مردہ سے جو چیز ان کی قدرت سے باہر ہو وہ چیز طلب کر رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔
شفاء المريض. ایسے ہی جیسے کہ آپ شفاعت طلب کریں مریض کی شفاعت کہ ہمیں بیمار ہوں، اے اللہ مجھے بیماری، اے اللہ نہیں اللہ کے رسول مجھے بیماری سے شفاعت بخش دیجئے. تو شفاعت اور شفاعت دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ شرک اکبر. شیخ عبدالعزیز ابن باز فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ کو ناراضگی کا حق ہے، لیکن اللہ کے لیے دل تھام کر سن لیجئے. أو نصائر الأعداء. اور یہ بھی طلب کرنا قبر والوں سے کہ ہمیں ہمارے دشمنوں پر کامیابی اور غلبہ عطا فرما، أو المخروبين أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من أنواع الشرك الأكبر. یہ تمام چیزیں مرنے کے بعد کسی بھی شخص کی قبر پر جا کر وہاں مدد طلب کرنا، شفاعت طلب کرنا، شفا طلب کرنا، یہ تمام کے تمام کام شرک اکبر ہیں. ولا فرق بين طلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشيخ عبد القادر أو من فلان أو فلان. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یا عبد القادر جیلانی سے یا فلان بن فلان سے یا کسی بھی صوفی بابا کی قبر سے یا کسی بت سے یا بڑے سے بڑی ولی کی قبر پر جا کر اس طرح کی بدعقیدگی اگر کوئی کرتا ہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ شرک اکبر ہے. من البدوي أو من الحسين أو غير ذلك. من البدوی جیسے کہ مصر کے لوگ بدوی کی قبر پر جا کر وہاں دعا اور استغاثہ اور شفاعت طلب کرتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت حسن اور حسین یا علی اور نہ جانے کن کن مزارات پر اور مقامات پر شفاعت طلب کی جاتی ہے. یہ تمام کے تمام کام شرک اکبر ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ فرما لے. اور ایک چیز اور براہ کرم، یہ جو تبصرہ اور تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اگر میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہے تو آپ پیج نمبر مجھے بھیج دیجئے. اگر آپ دیکھیں گے اور صحیح ٹیلی کر کے آپ کو وہی نمبر آپ کے پیجز نظر آ جاتے ہیں تو اللہ کے لیے توبہ کر لیجئے. اور ان شرک اکبر ہو یا شرک خفی ہو، شرک خفی بھی ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ذکر خفی بھی ہوتا ہے، کہ ایک ایسا ذکر ہوتا ہے کہ آپ اگر من ہی من میں کوئی ذکر کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کے فرشتے بھی نہیں لکھ پاتے. فضائل ذکر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے مولانا ذکریہ نے کہ ایک ذکر ہے ذکر خفی جس کو بولتے ہیں. اب یہ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین تو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فرشتے ہر چھوٹا بڑا کام لکھ لیتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین ترازو یا یوم قیامت حساب و کتاب لے گا تو بندہ یہ چیخ پڑے گا. سورہ کہف میں یہ بیان فرمایا ہے لا یغادر منہ صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ جو نامہ اعمال میرا لکھا گیا ہے یہ اللہ کو سب کو درج کر دیا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں اچھے اعمال کو درج فرما لے. اور جو بدعقیدگیاں، جیسے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں 10 سال اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا بھی ہے اور اسی پر میں دعوت بھی دیا کرتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز، سماحت الشیخ عبدالعزیز آل شیخ، شیخ صالح الحیدان اور شیخ صالح الفوزان، ان علماء کرام کے تقاریر اور فتاویات سننے کے بعد مجھے اللہ نے ہدایت کی شاہراہ دکھائی اور میں نے توبہ کی ہے. مجھے آپ سے بھی یہی امید ہے کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد براہ کرم آپ بھی جو بدعقیدگی ہے اس سے توبہ کر لیں. اور مکمل اس پر ہمارا لیکچر موجود ہے ہمارے چینل 2 پر، یہ لنک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. شیخ توصیف الرحمان راشدی کا مکمل لیکچر تقریباً 15-20 سال قبل میں نے یہ لیکچر تیار کروایا تھا، اسے بھی ایک نظر دیکھ لیجیے. اور اپنا خیال رکھیے، ایسا نہ ہو کہ آپ اور ہم جس راہ کو صحیح سمجھ رہے ہوں اس راہ کو صحیح سمجھ نہ، وہ غلط راہ ہو اور اس غلط راستے پر ہم چل رہے ہوں. اللہم ارنا حق حقا، یہ دعا ضرور کیا کیجیے. اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق جان کر اس کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا نصیب فرما دے. وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اور ہمیں باطل کو باطل جان کر
اس سے چھٹکارا دے دے اور اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قرآن کریم کی آیات اور احادیث بھی اس کتاب میں موجود ہیں، لیکن وہ شرکیہ اعمال، وہ خرافات جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہے، اگر آپ اس سے متفق ہوں تو براہ کرم علماء سے ضرور التجا کیجئے ادب اور احترام کے ساتھ. تو یہ کتاب مولانا کا تذکرہ، مولانا سے غلطی ہوئی ہے. کوئی بھی آدمی اس دنیا میں نبی تو نہیں ہے کہ غلطی نہیں کر سکتا. کتابوں میں ہر بڑے سے بڑے شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے اگر وہ معافی کے لائق ہیں، اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق سے نواز دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.